بلوچستان کے دل میں ایک ایسا شہر ہے جس کا نام ہی اس کی پوری تاریخ بیان کر دیتا ہے۔ ایک ایسا نام جو طاقت، حفاظت اور ایک شاندار ماضی کی داستان سناتا ہے۔ تو آئیے آج کوئٹہ کے اس دلچسپ سفر میں اس کی تہوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ اور دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئٹہ کا لفظ نکلا ہے پشتو کے لفظ کوئٹہ سے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے قلعہ۔ یہ نام کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اس شہر کی روح ہے۔ سمجھے کہ قدیم زمانوں سے ہی یہ ایک قدرتی قلعہ رہا ہے، پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک محفوظ مقام۔ اور یہ قلعہ صرف نام کا نہیں تھا۔ اگر ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو یہ شالکوٹ کے نام سے تہذیبوں کا ایک سنگم نظر آتا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی، وہ چوراہا تھا جہاں سے وسطی ایشیا اور برِ صغیر کے تجارتی قافلے گزرتے تھے، اور وہ اپنے ساتھ صرف سامان ہی نہیں لاتے تھے بلکہ نئی ثقافتیں اور نئے خیالات بھی لے کر آتے تھے۔ اس شہر کا سفر بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کے کئی دور ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ شال کہلاتا تھا، پھر جب سلطنتیں آئیں تو یہ شال کوٹ بن گیا۔ اس کے بعد برطانوی راج نے اسے ایک جدید فوجی چھاونی کی شکل دی، اور آج یہ پاکستان کا ایک بہت اہم ثقافتی اور اسٹریٹجک مرکز ہے۔ ذرا سوچیں تو، ایک طرف وسطی ایشیا کے اونچے پہاڑ اور دوسری طرف برِ صغیر کے وسیع میدان، اور کوئٹہ بالکل ان کے بیچ میں واقع تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ غزنویوں سے لے کر مغلوں تک ہر بڑی سلطنت کی نظریں اس فوجی اور تجارتی شاہراہ پر جمی رہتی تھیں۔ پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ 19ویں صدی میں جب برطانوی راج یہاں آیا تو اس نے کوئٹہ کا نقشہ ہی بدلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فوراً اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو سمجھ لیا اور اسے اپنے سلطنت کی مغربی سرحد کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیا، جہاں ریلوے لائنیں بچھائی گئیں اور بڑی بڑی چھاونیاں تعمیر کی گئیں۔ شہر ترقی کر رہا تھا، بالکل جدید ہو رہا تھا، لیکن پھر 1935 کی ایک ایسی رات آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسی قدرتی آفت جس نے کوئٹہ کی تاریخ پر ایک ایسا نشان چھوڑا جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ صرف چند لمحوں میں ایک ہستا بستا شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ ہزاروں کہانیاں، ہزاروں خواب، سب کے سب زمین میں دفن ہو گئے۔ یہ کوئٹہ کی تاریخ کا شاید سب سے سیاہ باب تھا، جس نے شہر کو تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو گر کر اٹھ جائے اصل فاتح وہی ہے۔ کوئٹہ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اس مکمل تباہی کی راکھ سے ایک نیا شہر اٹھا۔ برطانوی انجینئرز نے اسے بڑی منصوبہ بندی سے دوبارہ تعمیر کیا، ایسی عمارتیں بنائیں جو زلزلوں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ صرف شہر کی تعمیر نو نہیں تھی، یہ اس کی ہمت اور عزم کی ایک نئی بنیاد تھی۔ اور اسی نئی بنیاد پر کھڑے ہو کر کوئٹہ نے 1947 میں ایک نئے ملک پاکستان میں آنکھ کھولی۔ اب اس کا کردار بدل چکا تھا۔ اب یہ صرف ایک فوجی چھاونی نہیں رہا، بلکہ بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کی حیثیت سے پورے خطے کی ترقی کا ایک مرکز بننے والا تھا۔ تو آج کا کوئٹہ کیسا ہے؟ ارے، یہ تو مختلف رنگوں کا ایک بہت ہی حسین امتزاج ہے۔ یہاں بلوچ، پشتون، ہزارہ اور کئی دوسری برادریاں ایک ساتھ رہتی ہیں، اور ہر ایک اپنی ثقافت، اپنی زبان اور روایات کے ساتھ اس شہر کے کردار کو مزید گہرا اور خوبصورت بناتی ہے۔ یہ صرف ایک ثقافتی مرکز ہی نہیں، بلکہ علم کا گہوارہ بھی ہے، اور اس کی فوجی اہمیت تو آج بھی قائم ہے۔ اور ہاں، ہننا جھیل کی پرسکون خوبصورتی، یہاں کے لذیذ خشک میوہ جات اور یہاں کا مشہور خوشگوار موسم، یہ سب مل کر ہی تو آج کے کوئٹہ کی پہچان ہے۔ تو یہ ہے کوئٹہ کا سفر، قدیم راستوں کی دھول سے لے کر برطانوی راج کی منصوبہ بندی اور آج کی جدید زندگی کی گہما گہمی تک۔ ہر دور نے اس پر اپنا ایک نشان چھوڑا ہے، اور یہی چیز تو اسے اتنا منفرد بناتی ہے۔ اس شہر نے بڑی بڑی سلطنتیں بدلتے دیکھیں، ایک خوفناک تباہی کا سامنا کیا، اور پھر بھی ہر بار اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ بہت لچکدار اور مضبوط ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی اسی تاریخ سے سبق سیکھ کر کوئٹہ اپنے مستقبل کی تعمیر کیسے کرے گا؟